السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان کو یقین ہو چلا ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، لہٰذا نااہلی سے بچنے کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں۔ فرح گوگی کی واپسی کی خبریں ہیں، مگر ان کے ترجمان عمران خان خاموش ہیں۔ انہوں نے قوم کو فرح گوگی کی واپسی کی نوید نہیں سنائی۔ عمران خان نے آج ان کا خطاب ہوا تھا، بھرپور خطاب تھا، لمبا چوڑا، جس طرح قوم سے خطاب کیا جاتا ہے، مگر انہوں نے نہ فرح گوگی کا ذکر کیا اور نہ الیکشن کمیشن کے معاملے کا، الیکشن کمیشن پر جو الزامات عائد کر رہے تھے اس کا ذکر کیا۔ اور معاملہ ہے پیکا آرڈیننس کا۔ پیکا آرڈیننس کی جو آرٹیکل 20 تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس کو کالعدم کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اڑا دیا تھا، اس کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں ایف آئی اے نے پٹیشن دائر کر لی اور حکومت پاکستان خود پریشان ہو گئی، اتحادی حکومت، کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ہم نے کیوں، کیسے ہو گیا یہ سارے معاملات۔ آغاز کرتا ہوں میں پیکا آرڈیننس کے معاملے پر۔ پیکا آرڈیننس نواز شریف کے زمانے میں آیا تھا اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت تحریک انصاف کا جو تھا سوشل میڈیا وہ بھرپور حملے کر رہا تھا مسلم لیگ نون پر۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، شہباز شریف صاحب۔ تو یہ آرڈیننس آیا اور اس میں ساتھ ساتھ کچھ ہمارے دفاعی ادارے اور دیگر اداروں کا بھی سہارا لیا گیا کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ آرڈیننس جو ہے سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے، آ گیا۔ عمران خان صاحب کو تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، ان کی ٹیموں کو، ان کے لوگوں کو، سوشل میڈیا کو، کیونکہ وہ اس وقت لاڈلے تھے، ان کو پراپر سپورٹ کر کے سامنے لایا جا رہا تھا، ان کو مٹیریل دیا جا رہا تھا، ان کو بنی بنائی چیزیں دی جا رہی تھی، وہ جو انٹرنشپ پہ لوگ رکھے گئے تھے وہ سارے اس میں انگیج کیے گئے تھے۔ تو لہٰذا کیسے پیکا آرڈیننس نواز شریف کے مخالفین پر لاگو ہوتا، نہیں ہو سکا۔ اس وقت میں آپ دیکھیں کہ کوئی خاص گرفتاریاں نہیں ہوئی تھیں اس زمانے میں، لیکن پھر عمران خان صاحب کا زمانہ آیا تو یہی پیکا آرڈیننس جو ہے نواز شریف صاحب اور ان کے چاہنے والوں کے خلاف استعمال ہوا اور اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت نے اس میں مزید اضافہ کر لیا، پیکا آرڈیننس کو بشرا بیگم کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جو بندہ بشرا بیگم کی متعلق بات کرے گا اس کو ایف آئی اے اٹھا لے گی۔ ہمارے دوست عمران شفقت کو اٹھا لیا ایف آئی اے نے، عامر میر کو اٹھا لیا، اس سے پہلے جو آرٹیکل 20 کے تحت پھر رضوان رضی کے اوپر ایک مقدمہ بنایا گیا۔ تو معاملہ پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور دیگر، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو آرٹیکل 20 جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ آج خبر آئی اور سب کو دھچکا لگا اور ماضی کا ریکارڈ دیکھ کر یقین ہو چلا کہ جیسے نہیں کوئی سبق سیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، جیسے اس طرح لگا کہ جی خبر یہ آئی کہ ایف آئی اے نے پیکا کے سیکشن 20 کو غیر آئینی قرار دینے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ خبر اور اس کا وہ جو چیلنج کرنے کا جو تھا پٹیشن تھی وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، آ گئی، اور بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار یہ مطلب نہیں سمجھیں گے، یہ شاید نہیں سمجھیں گے۔ طاقت میں آنے کے بعد ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ جو قانون یہ بناتے ہیں یا جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ ان کے خلاف استعمال ہوگی۔ یہ کچھ دیر کے لیے ہم دوست آپس میں بحث کر رہے تھے کہ یار یہ نہیں سدھریں گے، اور ہماری بحث ابھی جاری ہی تھی تو اچانک ظاہر ٹویٹر سب سے تیز ترین اس وقت ہے خبر پہنچانے کا، انفارمیشن پہنچانے کا فورم، تو وہاں پر مریم اورنگزیب صاحبہ کا میں نے ٹویٹ میری نظر پر آیا، 7:17 کا یہ ٹویٹ تھا انہوں نے کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جیسے ہی وزیر اعظم کے اور میرے علم میں یہ آیا کہ ایف آئی اے نے کوئی ایسی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، پیکا آرڈیننس کے جو سیکشن 20 کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ تھا، تو فوری طور پر وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی وہ وزیر اعظم صاحب کیونکہ شام میں تھے تو ہمیں پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال یہ ہم نے آرڈیننس کو جو چیلنج کیا گیا تھا فیصلے کو ایف آئی اے کی طرف سے، یہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا اور وزیر اعظم صاحب نے حکم جاری کر دیا ہوا کہ یہ واپس لیا جائے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ جمہوریت اسی طرح پاکستان میں پروان چڑھے گی جب لوگوں کی زبان بندی کرنے کی جو کوششیں وہ نہیں کی جائیں گی۔ آپ کے مخالفین آپ پر بولیں گے، یہ آپ کی طاقت ہے۔ عمران خان صاحب اس کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ آج بھی عمران خان صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو
بیٹھ کر لیکچر دے رہے تھے ٹی وی پر، جس طرح وزیر اعظم یا قوم سے کوئی لیڈر خطاب کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو وزیر اعظم کا خطاب جس طرح ہوتا ہے اس طرح بیٹھ کر انہوں نے ایک پراپر، ہمارا تو چھوٹے سے اسٹوڈیو ہے، ہمارے یہاں تو کیا مطلب ہمارے یہاں پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں، حالانکہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، لیکن وہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب آج کل وہ تصویریں بھی آتی ہیں، اور عمران خان صاحب کی ٹیمیں وہ دیکھیں جس طرح پوڈ کاسٹ انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے پورا ریاستی وسائل سے جو بنایا تھا وہ بنا کر اب اس کو استعمال کریں اپنے پروپیگنڈا کے لیے۔ تو عمران خان صاحب آج بھی بیٹھ کر جو یورپین یونین اور UK برطانیہ کے اوورسیز پاکستانیوں کو جو خطاب فرما رہے تھے، اس میں انہوں نے آج بھی کہا کہ جی میڈیا کو میرے خلاف استعمال کیا گیا، میڈیا پر پیسہ لگا، میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ مطلب عمران خان صاحب جس میڈیا کو الزام دے رہے تھے، اور خاص طور پر ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے جیو جنگ گروپ، اسی پر ان کا پورا خطاب چل رہا تھا۔ میرے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے غصے میں اتنی بڑی گالی نکال کر کہا کہ یار یہ کیوں سنا رہے ہیں، مطلب یہ روزانہ وہی ٹیپ ہے، روزانہ وہی بات ہے، کیوں سنا رہے ہیں، جیو کیوں چلا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی وہ سابق وزیر اعظم ہے، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، ابھی تو ہیں، ابھی تو ان کی پارٹی کا ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عروج واپس آ گیا، ہم 2/3 میجورٹی لیں گے، تو ان کو تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ سنانی چاہیے لوگوں کو۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ مخالف آوازیں دبانے سے دراصل آپ خود کمزور ہوتے ہیں، حکومت خود کمزور ہوتی ہے۔ مخالف آواز وہ جو آپ کو حوصلہ دیتی ہے، آپ اس سے سیکھتے ہو کہ آپ کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے، اس تنقید سے آپ اس کو وہ جو آپ کے لیے چیلنج ہوتی ہے، اور چیلنج سے آپ اپنی طاقت لیتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو چیلنج ہو ہی نہ اور انسان آگے بڑھے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو جو تنقید سے ڈر جاتا ہے بنیادی طور پر وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ سیاسی طور پر مر جاتا ہے۔ تو اچھا ہوا یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کا، حوصلہ افزا بات ہے کہ گھنٹوں کے اندر جیسی خبر آئی تھی، دوپہر کو خبر آئی تھی، اور کچھ گھنٹوں کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ جی ہم نے اس پر ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے حکم جاری کر دیا ہے کہ جی یہ نہیں ہوگا۔ شیخ رشید صاحب نے فوراً ٹویٹ کیا تھا، یہ وہی شیخ رشید صاحب ہیں، بولنے نہیں دیں گے، یہ کوئی سب مطلب ایجنٹ ہیں، غدار ہیں وغیرہ کے فتوے دیتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے پیکا آرڈیننس جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کر ختم کرایا تھا، اسے 3 ہفتوں میں ہی شیطانی چمگادڑ نے FIA کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ میڈیا کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کیونکہ یہ اپنے خلاف ہر آواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی جان، میڈیا کے ساتھ جو سلوک عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، ہم اس کے مثالیں ہیں بھائی۔ ہم لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ پڑھو ٹی وی پر بیٹھ کر، یہ کہو کہ نااہل نواز شریف، یہ کہو کہ نام نہاد وزیر اعظم، یہ کہو کہ کرپٹ نواز شریف۔ بھائی خبر پڑھنے والا صحافی، بیپر دینے والا رپورٹر، نیوز اپنا پروگرام کے لیے بیٹھ کر اس کو ہوسٹ کرنے والا، وہ خود سے تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا مہمانوں سے بلوانا ہے آپ نے بلوا لیں، نہیں، یہ ہماری پالیسی ہے، ہم نے یہ کہنا ہے۔ اور یہ آتا تھا واٹس ایپ پر، ہر روز نواز شریف کا نیا نام آتا تھا، ہر روز آصف زرداری صاحب کے لیے کوئی نئی چیز آتی تھی، ہر روز شہباز شریف کے لیے کوئی چیز آتی تھی، مریم نواز کے متعلق پروپیگنڈا آتا تھا، مذہبی فتوے طرح کے، مذہبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن ظاہر ہے تو یہ جو پابندیاں میڈیا پر یا میڈیا پر ڈکٹیشن جو عمران خان صاحب کے زمانے میں رہی ہے، وہ کسی اور زمانے میں نہیں رہی، یا عمران خان صاحب کے لیے جو کچھ کیا گیا تھا وہ کسی اور زمانے میں نہیں رہا۔ تو لہٰذا ظاہر ہے اس کو بھگتا ہوا ہے، نواز شریف نے بھگتا ہے، زرداری صاحب نے بھگتا ہے، بلاول بھٹو نے بھگتا ہے۔ آصف زرداری کا انٹرویو نہیں چلنے دیا گیا تھا، مریم نواز کا انٹرویو نہیں ہو سکتا تھا، نواز شریف کی تقریر پر پابندی تھی۔ تو لہٰذا حوصلہ اس بات کا ہمیں ہے کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب، اسفندیار ولی خان صاحب، اختر جان مینگل صاحب، یہ حالات کے ستائے ہوئے مارے ہوئے ہیں، لہٰذا لوگوں کے اوپر وہ وار نہیں کریں گے جو ان کے اوپر ہوا ہے۔ غلطی انسان نہیں کر جاتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ سیکھے ہوں گے، ہمیں ان سے یہ امید ہے۔ اور آج وہ جو جھٹکا لگا تھا، وہ جھٹکا ذرا اس کا فوراً ازالہ ہو گیا، تو ذرا ہوتا ہے بندہ ریلیکس ہو گیا کہ یار چلیں، اچھا ہے کہ لوگ سیکھ کے ہیں۔ اچھا جی، اب معاملہ ہے فرح گوگی صاحبہ کا، اس کے بعد میں آتا ہوں عمران خان صاحب کو کیوں یقین ہے کہ وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ فرح گوگی صاحب کے متعلق میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایکسپریس اخبار کی خبر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرح گوگی جو ہے وہ 10 مئی کو، یعنی آج ہم 7 مئی کو بات کر رہے ہیں، 8، 9،
2 دن کے بعد تیسرے دن فراغ ہوگی اور احسن جمیل گجر پاکستان واپس آ جائیں گے. یہ پاکستانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اخبارات، ویب سائٹس رپورٹ کر رہی ہیں. فراغ ہوگی کے جو سورسز ہیں ہمارے دوست نور اللہ صاحب نے کہ کچھ قریبی لوگ ہیں، وہ بھی پہنچ والے لوگ ہیں، نور اللہ صاحب ان کے ادھر ادھر تعلقات ہوتے ہیں، تو انہوں نے کسی سے بات کی فراغ ہوگی کی کسی قریبی سورس سے، قریبی ذرائع سے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے، اور ان کو نہیں لگتا کہ فراغ ہوگی اور احسن جمیل گجر واپس آئیں گے. واپس آئیں گے تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ تو پھر فوراً رگڑے جائیں گے. جب تک ان کے معاملات، اب یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہہ رہے، ان کی بات یہاں تک ختم ہو گئی سورس کی، جب تک ان کے معاملات طے نہیں ہو جاتے وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. انہوں نے مال بنایا ہے، پیسہ بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری کر کے جو کروڑوں روپے اربوں روپے بنائے ہیں وہ جو ہے واپس کر دے، یا وہ استعمال نہ کر پائے، اس پر عیاشی نہ کر پائے. بندہ پیسہ عیاشی کے لیے بناتا ہے نا. تو اور عمران خان کے ساتھ ان کا کوئی نظریاتی تعلق تو ہے نہیں. عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہوئے کہ وہ تو ذاتی تعلق ہے بشریٰ بیگم کا ان کے ساتھ، خان صاحب نے بتایا. تو وہ کوئی نظریاتی تعلق تو ہے نہیں، تو وعدہ معاف گواہ بننے میں کتنی دیر لگتی ہے، بن لیں گے، ہو جائے گا. تو فراغ ہوگی، مجھے نہیں لگتا پرسنلی، وہ مجھے اس سورس کی بات ٹھیک لگ رہی ہے کہ وہ نہیں آئیں گی، لیکن وکیل کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گی. اور وہ انہوں نے چیلنج کیا ہے نیب کے دائرہ اختیار کو کہ ان کا معاملہ، وہ جو عمران خان صاحب ان کے اچھے وکیل بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی فراغ ہوگی کا معاملہ تو نیب کے جورسڈکشن میں آتا ہی نہیں ہے. فراغ ہوگی کی تو ایک پرائیویٹ پرسن تھی، وہ ان کا اپنا بزنس تھا، تو بزنس کرنے والا، پراپرٹی کا بزنس کرنے والے بندے کو نیب نہیں پوچھ سکتا. وہ تو آفس میں بھی کسی پر نہیں، سرکاری عہدے پر نہیں رہی. ان کے خاوند 1997 سے 1999 تک وہ ایک یو سی کے چیئرمین تھے، یو سی کے نہیں، گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے. تو عمران خان صاحب یو سی کے چیئرمین کہہ رہے تھے، تب تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. وکالت دلیل بہت اچھے. بلکہ کل میں سن رہا تھا مریم نواز صاحبہ کو، انہوں نے کہا جی آپ نے تو اپنی بہنوں کی کبھی وکالت نہیں کی، ان کا کبھی ترجمانی، ان کی کبھی دفاع نہیں کیا، تو یہاں کیسے آپ دفاع کرنے بیٹھ گئے. تو بہرحال تو وہ فراغ ہوگی صاحبہ کا جو عمران خان صاحب نے دلائل دیے، وکیل بھی ان کے وہی دلائل دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نیب کی جورسڈکشن چیلنج کریں گے. نیب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری جورسڈکشن ہے. اب نیب سرتا پا احتساب والا نیب ہے، حالانکہ چیئرمین نیب صاحب ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ابھی تک کیوں ہیں چیئرمین، مطلب ان کے ٹینیور ختم ہو گیا، حکومت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ نہیں رہے، یہاں تک کہ گورنر بھی اب جو عمر سرفراز چیمہ ہیں وہ بھی اب نہیں رہیں گے، 1-2 دن کے بعد وہ بھی نہیں ہوں گے. چیئرمین نیب بیٹھے رہیں گے اسی طرح؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو جس طرح کا نیب پچھلے دور میں عمران خان کے دور میں یا نواز شریف صاحب کے دور سے جس طرح کا احتساب کرتا آ رہا تھا، تو کیونکہ کہیں اور سے نیب کنٹرول ہو رہا تھا ظاہر ہے، تو وہ اس طرح کا اگر احتساب ہوگا تو وہ احتساب نہیں ہے، وہ انتقام ہوگا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ چیئرمین نیب صاحب پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہوئے، ایک آرڈیننس کے ذریعے بیٹھے، حکومت ختم، سارا کچھ ختم ہو گیا، صدر صاحب نے تک سرنڈر کر لیا ہے اس حکومت کے سامنے، وہ بھی حلف شلف لے لیتے حکومت کے وزیروں سے. اب تو چیئرمین نیب بیٹھے ہوئے. تو بہرحال نیب والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جورسڈکشن بنتی ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ فراغ ہوگی کے ترجمان چپ ہیں، وہ نہیں بتا رہے کہ فراغ ہوگی واپس آئیں گی یا نہیں آئیں گی. ترجمان کون ہے؟ عمران خان صاحب. فراغ ہوگی کا دنیا بھر میں ایک ہی ترجمان ہے جس کا نام ہے سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان. انہوں نے پوری کی پوری پارٹی کو، اپنی تحریک انصاف کو، جو انصاف کے لیے تحریک بنی تھی، اس کو انہوں نے فراغ ہوگی کی ترجمانی کے لیے لگایا ہوا ہے. عمران خان جب تک نہیں بولا تھا تب تک یہ پوچھا جاتا تھا کون فراغ ہوگی، فواد چودھری یہ پوچھتے تھے نا کون فراغ ہوگی. اب فواد چودھری ہو، اپنا شہباز گل ہو، وہ چوہان صاحب ہو، فیاض حسن چوہان، ہر بندہ فراغ ہوگی فراغ ہوگی فراغ ہوگی بے قصور، فراغ ہوگی بے قصور، فراغ ہوگی بے قصور. میں نے تو جس دن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ فراغ ہوگی بے قصور ہے، تو میں نے کہا کہ اب یہ نعرہ پی ٹی آئی کا نعرہ ہے، پی ٹی آئی کا قومی نعرہ، تحریک انصاف کا قومی نعرہ. وہ ہے 2 نعرے، ایک وہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، دوسرا یا اللہ یا رسول فراغ ہوگی بے قصور. یہ ان کے 2 نعرے، پورا کا پورا بیانیہ عمران خان صاحب کا آ کر فراغ ہوگی کو بچانے کے اس میں ہو گیا، اس تک محدود ہو گیا. انہوں نے سمندر پورا کوزے میں بند کر دیا ہے. تحریک کتنی بڑی تحریک تھی، وہ آ کر فراغ ہوگی کے کرپشن کے الزامات کے اندر بند کر دی انہوں نے. اتنی بڑی تحریک، اتنا وہ اپنا امریکی سازش، نہ جانے کیا کہ آج بھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جو خطاب میں، بڑا کمال جملہ تھا، چیلنج کرتا ہوں دوبارہ سن لیجئے.
میں نے غور سے سنتا ہوں میں، عمران خان صاحب کا خطاب ہو، شہباز شریف صاحب کا ہو، بلاول بھٹو کا ہو، مریم نواز صاحبہ کو، ہم رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، سنیں گے نہیں تو ہمارا کام نہیں چلے گا، سننا پڑتا ہے، اور ہماری اس معاملے میں پسند ناپسند نہیں ہے، ہمارا پروفیشن ہے۔ عمران خان صاحب کو میں غور سے سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کمال ایک جملہ کہا، اوورسیز کو سمجھا رہے تھے کہ ہوا کیا تھا بنیادی طور پر ان کے ساتھ۔ کہہ رہے تھے کہ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو ان کو امریکہ افغانستان پر کنٹرول قائم رکھنے کے لیے پاکستان میں اڈوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اور وہ مجھ سے اڈے مانگ سکتے تھے اور میں انکار کرتا۔ وہ اڈے مانگ سکتے تھے، انہوں نے مجھ سے اڈے مانگنے تھے اور میں انکار کرتا۔ یہ اصل کہانی ہے، یہاں سے مسئلہ شروع ہوا، پھر سازش ہو گئی۔ اب یعنی وہ جو چاٹی والے خواب نہیں، وہ کئی بار سناتے ہوتے ہیں کہ پھر میں نہ کروں گا اور چاٹی گر جاتی ہے اور ان کا خواب پورا کا پورا چکنا چور ہو جاتا ہے بندے کا۔ عمران خان صاحب کو اس طرح انہوں نے بنایا ہے کہ سازش ہے کیا، وہ اڈے مانگنے تھے، انہوں نے اڈے مانگنے تھے، میں نے انکار کرنا تھا، اور پھر سازش شروع ہو گئی۔ نہ انہوں نے اڈے مانگے، نہ آپ نے انکار کیا، آپ نے خود اعتراف کیا کہ آپ نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر امریکہ نے اڈے مانگے تو میں ایبسولوٹلی ناٹ کہوں گا۔ انہوں نے سوال کیا تھا صحافی نے کہ امریکہ آپ سے اڈے مانگے گا، تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب اس کہانی کو انہوں نے آج دوبارہ جب وہ بولا تو وہ ان کے سامنے بات کھل کر سامنے آ گئی کہ آج کہہ دیا انہوں نے کہ اڈے مانگے نہیں تھے، وہ تصور کر بیٹھے تھے کہ اگر وہ اڈے مانگیں گے تو میں انکار کروں گا۔ پھر جب حکومت ختم ہوئی تو پھر انہوں نے سمجھا کہ اچھا کیونکہ انہوں نے اڈے مانگنے تھے، وہ اگر مانگتے میں انکار کرتا تو سازش کرتے، تو سازش ہو گئی۔ یہ پورا تقریر اٹھا کر، خطاب اٹھا کر دیکھ لے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے قوم کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، ایک افسانے کی بنیاد پر ایک بیانیہ بنا کر، اور وہ افسانے کا بیانیہ، ظاہر افسانہ زیادہ دیر نہیں چلتا، نیا افسانہ لکھنا پڑتا ہے، تو ہر جو ہے وہ گھڑی کے بعد، ہر گھنٹے کے بعد عمران خان صاحب نیا افسانہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بات کی آج، جو خطاب تھا اس میں جو دلچسپ بات تھی وہ یہی تھی، اور انہوں نے پھر اینڈ پہ جا کر کہا کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کی تھوڑی کنٹریبیوشن ہمارے لیے بہت ہوگی، یعنی مال کٹو، پیسے بھیجو، تحریک۔ پھر انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ وزٹ کرو، زیادہ سے زیادہ ٹریفک آئے، زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے گا۔ تو بنیادی تحریک جو ہے عمران خان صاحب کی، صاف نظر آ رہا ہے کہ پیسہ بناؤ تحریک ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ تحریک کے لیے پیسے دو، تحریک کے لیے میں نے ویب سائٹ بنائی ہے، ویب سائٹ کو وزٹ کرو۔ اب عمران خان صاحب کے لیے اگر 15 16 کروڑ لوگ اگر وہ کر لیتے ہیں، ٹرین چلا لیتے ہیں، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ اپنا تعداد والے ٹرینس وہ بن جاتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے لوگ تو ظاہر فالوورز تو ہیں، اصل روبوٹس جو بھی ہیں وہ ہیں بنے ہوئے، مشینیں تو ہیں، کام کر رہی ہیں، تو وہاں سے بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ، وہاں سے ان کو ہٹس ملیں گی، وہاں سے ان کو کلکس ملیں گے، لوگ دیکھیں گے، وزٹ کریں گے، وہاں سے بھی پیسہ آئے گا۔ وہ پیسہ پلس میں روکڑا بھیجو، روکڑا، تحریک روکڑا مانگتی ہے۔ یہ پہلی تحریک ہے جو خون نہیں مانگ رہی، حالانکہ ہم نے سیاسی تحریکوں میں سنا ہے کہ جی لہو چاہیے بھائی، تحریک کے لیے آپ کا وقت چاہیے، تحریک کے لیے آپ کی قربانی چاہیے، تحریک کے لیے جیل جانے کے لیے تیاری چاہیے، تحریک کے لیے اگر خون بہانا پڑے، آزادی کی تحریک، حقیقی آزادی کی تحریک، خون بہانا پڑے تو خون چاہیے۔ خان صاحب کہہ رہے روکڑا چاہیے، روکڑا، روکڑا، تو روکڑا بناؤ تحریک ہے یہ بنیادی طور پر۔ عمران خان صاحب کے جتنے خطابات سن لیں، انہوں نے تحریک شروع کرنے سے پہلے اکاؤنٹ بنا لیا تھا کہ یہاں پر پیسے بھیجو۔ تو ایک تو چیز یہ ہے۔ اب دوسری چیز، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یقین ہو چلا ہے کہ وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ان کو یقین کیوں ہو چلا ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ آس پاس بھی قانونی لوگ بیٹھتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریروں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو مسلم لیگ نون کا ایجنٹ قرار دیا، ایک تقریر میں نہیں، کئی تقریروں میں۔ لیکن جس دن سے ان کو توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس آیا ہے، جس دن سے الیکشن کمیشن نے ٹرانسکرپٹس منگوائے ہیں، کل پرسوں ان کو ٹرانسکرپٹ مل بھی گئے تھے، عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن پر بات نہیں کی۔ کل میاں والی کے خطاب میں بھی نہیں کی تھی، آج اوورسیز کے خطاب میں بھی نہیں کی۔ مگر عمران خان صاحب کا اب نہ بولنا ان کے کام نہیں آ رہا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کارروائی شروع کر دی ہوئی ہے، ان کے پاس ٹرانسکرپٹ آ گیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سورسز سے میں نے پوچھا کہ کیا بنے گا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی دیکھیں، کہانی یہ ہے کہ ہم 1 یا 2 بار
معاف کر سکتے ہیں گالم گلوچ، الزام تراشیاں، ذاتی حملے بطور عدالت، لیکن اگر ایک بندہ یا ایک پارٹی بار بار وہ کرے اور پالیسی لے کر کرے تو وہاں معافی نہیں ہو سکتی۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جواب آئے گا، الیکشن کمیشن کے سورسز کہہ رہے ہیں ٹرانسکرپٹ آئے گا، ان کا جواب آئے گا، ان کا موقف سنیں گے، پراپر جس طرح عدالت ہیئرنگ کرتی ہے اس طرح ہیئرنگ ہوگی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک عادی مجرم ہے اور ان کو عادی مجرم کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو عادی مجرم کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے؟ ایک بار معافی دی جاتی ہے، دوسری بار دی جاتی ہے، تیسری بار جو ہے اس کو جو قرار واقعی سزا جس کو کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے۔ تو قرار واقعی سزا الیکشن کمیشن کے پاس 6 ماہ کی قید اور نااہلی ہے۔ تو نظر آ رہا ہے میں یہ الیکشن کمیشن نے ابھی فیصلہ کرنا ہے جو بھی ہے، عمران خان صاحب کی چیزوں سے لگ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں اقدامات، اس سے لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اس بار معافی نہیں ملے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے فواد چودھری، اعظم سواتی اور بذات خود عمران خان معافی مانگ چکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب یہ کہہ چکے ہوئے ہیں بطور وزیر اطلاعات کہ میں نے الیکشن کمیشن کو جو گالم گلوچ کی، میں نے جو دھمکیاں دی، میں نے جو الزام لگائے، میں نے کابینہ کے اجلاس کی پالیسی کے طور پر، وفاقی حکومت کے ترجمان کے طور پر یہ میں نے گالیاں دی ہیں، میں نے جو کچھ کہا ہے، لہٰذا مائی لارڈ مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں، میرے چو میرا یار بولتا سی، تو میرا یار بولتا تھا، میرا یار ہے عمران خان، یہ کہا تھا فواد چودھری نے، تو مجھے جو حکم ہوتا تھا میں وہ کرتا تھا۔ اور انہوں نے یہ بات آ کر میڈیا پر بھی کی، انہوں نے بتایا کہ جی میں تو ترجمان ہوں، میں تو اسپوکس پرسن ہوں، میں میری اپنی بات نہیں کرتا، میں اپنی حکومت کی، اپنی پالیسی کی، پارٹی کی پالیسی کی بات کرتا ہوں۔ اب عمران خان پہلے معافی مانگ چکے، اب دوبارہ وہ الیکشن کمیشن کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں۔ تو اب مطلب اندازہ لگا لیتے ہیں نا، ایک اندازہ کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، نااہل ہوگے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنے وکیل بابر اعوان کے ذریعے، دانیال کھوکھر ایڈوکیٹ وہ پٹیشنر بنے ہیں، بابر اعوان صاحب جو وکیل بنے ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست پٹیشن جمع کرائی ہے جس میں الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے 2017 کے سیکشن 94 اور 4 9 اور 10 کو چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس پٹیشن کے سماعت تک، اس کے فیصلے تک، یہ جو آئینی پٹیشن ہے اس کے فیصلے تک الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کی کارروائی یا عدالت کا اختیار استعمال کرنے سے روکا جائے۔ یعنی یہ دوڑے ادھر پہنچے ہیں۔ اس سے صاف لگ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ ان کے اوپر توہین عدالت ثابت ہو سکتی ہے، لگ سکتی ہے، وہ نااہل ہو سکتے ہیں، جیل جا سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے پٹیشن جمع کروائی ہے۔ عمران خان صاحب جو تحریک کہتے ہیں میں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی، انصاف میں یقین نہیں رکھتے۔ فارن فنڈنگ کیس کے معاملے میں انہوں نے کئی بار الیکشن کمیشن کی جوریسڈکشن کو چیلنج کیا، معاملہ لٹکائے رکھا 7-8 سال تک۔ اب پھر وہی کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جوریسڈکشن نہیں ہے، الیکشن کمیشن قانون ہے بھائی، وہ عدالت کا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، عدالت جو ہے وہ قانون ختم کر دے، اسلام آباد ہائی کورٹ قانون ختم کر دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ معاملہ سنتی نہیں سنتا وہ پتہ چلے گا، لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو فرا گوگی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں وہ ڈر گئے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ اس بار وہ جو الیکشن کمیشن کو انہوں نے ایجنٹ قرار دیا ہے، نون لیگ کا ایجنٹ کہا ہے بار بار، یہ جرم ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ نااہل ہو سکتے ہیں، جیل بھی جا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔